نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 نومبر درس فیضان الحدیث نمبر 301۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے کامیاب زندگی کا شاندار تصور کے متعلق بیان، یعنی زندگی اگر کامیاب کرنی ہے اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے متعلق ذکر ہے۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ مومن کی بھی عجیب شان ہے، اس کی زندگی کا ہر پہلو اس کے لیے اچھائی ہے اور بلائی ہے، اور یہ شرف اور اعزاز صرف مومن کے لیے ہے۔ اگر اسے کوئی مسرت ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ شکر کرنا اس کے حق میں بہتر ہے، یعنی اس میں اس کے لیے اجر ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، تو یہ صبر بھی اس کے لیے نیک عمل اور باعث اجر ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہیں خوف دے کر، تمہیں بھوک دے کر، تمہارے جان مال فصلوں اور پھلوں کو نقصان دے کر، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ زندگی کے اندر اگر کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے تو 2 چیزیں یاد رکھیں زندگی میں، ایک شکر کا دامن نہ چھوڑیں، دوسرا صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے رہو ہم تمہیں مزید دیتے رہیں گے۔ شکر کا پہلو، کم سے کم جو پہلو ہے وہ اپنے جسم کی طرف متوجہ کرنا ہے، اگرچہ یہ بہت بڑا پہلو ہے لیکن میں اس کو کم سے کم لیتا ہوں کہ آپ اپنے جسم کو دیکھیں، جسم کی ساخت کو دیکھیں، اپنے آرگن کو دیکھیں اور آرگن کے مختلف نوعیتوں کو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ سب سے پہلا شکر یہ ہے، پھر اس کے بعد یہ شکر ادا کریں کہ تمہارے پاس فہم ہے، شعور ہے، ادراک ہے، کام کرنے کا جذبہ ہے، ایجوکیشن ہے، تعلیم حاصل کی ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ سارے مراحل شکر کے ہیں۔ پھر زبان ہے اور زبان کے اندر ذائقہ بھی ہے۔ اگر زبان ہو، بولنے کی صلاحیت نہ ہو تو زبان بیکار، اگر زبان ہو، بولنے کی صلاحیت بھی ہو اور ذائقہ نہ ہو تب بھی ہر چیز بیکار۔ تو یہ مقامی شکر ہے کہ آپ زبان کے ذائقے کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ چلتے پھرتے ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، چاہے قصدن بولتے ہیں، چاہے سہون بولتے ہیں، چاہے شعوراً بولتے ہیں، چاہے لا شعوراً بولتے ہیں، لیکن فوراً پکڑ نہیں آتی۔ یہاں پر بھی اللہ کا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے عیبوں پر فوری نہیں پکڑا، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے جھوٹ پر فوری نہیں پکڑا، تیرا شکر یعنی یہ پہلو بھی شکر کے ہیں۔ پھر شکر کا یہ پہلو بھی ہے کہ اگر آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے تو نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے تو نے حج کرنے کی توفیق، تیرا شکر ہے تو نے زکوٰۃ دینے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے تو نے روزے رکھنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے کہ تو نے نیک بندوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نیک بندوں کی صحبت عطا کی۔ یہ پہلو ہے شکر کے۔ اس کے بعد صبر آ جاتا ہے۔ زندگی کے بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں پر صبر کرنا پڑتا ہے، مثلا کبھی رزق کی تنگی آ جاتی ہے، کبھی کسی بیماری میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو زبان پر حرف شکایت نہیں لانی، رب کریم کے حضور میں نماز پڑھ کر گریہ زاری سے چپکے چپے دعا کرے کہ وہ بیماری اور اس مصیبت سے نجات دے دے۔ یہ بھی قرآن مجید ہی کی آیت ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی شدت میں اللہ کے حضور فریاد کی اور پکارا کہ مجھے بیماری نے آ لیا ہے، تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، نوح علیہ السلام نے دعا کی، یعنی کون سی دعا؟ جب مصیبت پڑتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں اور اس کے اوپر صبر کر کے صبر کی راہ آپ اختیار کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کسی کے ظلم پر صبر کرنا اور اسے درگزر کر دینا، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور فرمان عظیم تر ہے کہ دشمنوں کو معاف کر دیا کرو، بلکہ ان کے حق میں دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت اور طاقت والا کام ہے۔ امر بالمعروف جو لوگ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ان کا کام بھی ہے صبر کا مظاہرہ کرنا، بعض اوقات تحمل اور بردباری سے لوگوں کو فیس کرنا، تحمل اور بردباری سے لوگوں کا مقابلہ کرنا، لیکن تبلیغ کو نہ چھوڑنا، تبلیغ مسلسل کرتے رہنا، لوگوں کی تیز اور ترش باتیں سننا لیکن پھر بھی ثابت قدم رہنا، یہ چیزیں ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ ضرور صبر اور شکر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ اقبال نے کہا نا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک ہی فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شہین کا جہاں اور۔ شہین بنو جو شکار کرتا ہے اور بلندی پر لے کر چلا جاتا ہے شکار کو، کرگس نہ بنو جو کہ مردے کھاتی ہے اور کسی کا بچا ہوا کھاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بے صبری اور بے شکری نہ کرو، یعنی نہ شکری نہ کرو بلکہ صبر اور شکر کے دامن کو اپنے ساتھ وابستہ رکھو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح آپ پر مہربان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔